اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں داخل فرمایا۔ آج ہمارے بیان کا موضوع جو ہے وہ ہے واقعہ معراج ہسٹری کی نظر میں کیا ہے۔ آئیے چند روایات سنتے ہیں، اس سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو آئیے اس بیان کا آغاز درود پاک پڑھ کر کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کہ واقعہ معراج سے پہلے زمانے کے کیا حالات تھے، کن حالات میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ جب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک و کفر کے فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ خوش شگفتہ، آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن و چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیوب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر بھی حالانکہ وہ لاجواب ہو جاتے تھے اور کچھ نہیں بن پڑتا تھا تو انہیں سحر و جادوگری قرار دیتے تھے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں نازنین پر پتھر برسائے، تکالیف و مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے اور طعن و تشنیع کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف یعنی ترک نہ فرمایا اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے، اس میں بھی طعن و تشنیع اور جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہے۔ کرتے کرتے رجب کا مہینہ آ جاتا ہے اور رجب کی 27ویں شب ہوتی ہے، تو اس مبارک رات میں اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہو جاتا، جبکہ کامل الایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ:
پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد اگرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آئیے اب اس کا تفصیلی بیان ملاحظہ کرتے ہیں۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور پیکر انوار تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرمائے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہیں یعنی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت، جسے ہم تھال بھی بول سکتے ہیں، لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا، جسے تاریخ کی کتابوں نے براق کا نام دیا۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ یعنی جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سریت من حرم لیلا الی حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کی اندھیرے کو نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز ادا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اس کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سیاح کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھے چلے گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس یعنی شیطان تھا۔ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا، وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کا ملاحظہ کرتے ہوئے آپ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء و رسول علیہم السلام مقتدی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام ہے، اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اول و آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا، اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اس موقع پر امام الکلام کلام الامام میں لکھا ہے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے خطبے بھی فرمائے، جس میں اللہ عز و جل کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایہ رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرمان بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہنے لگے، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما و استفانی برسالتہ و کلماتہ و قربنی الیہ نجیا و انزل علی التوراۃ وجعل حلالک آل فرعون علی یدی ونجا بنی اسرائیل علی یدی۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب یعنی حق و باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حمد و تعریف کرنے لگے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر کی بے پایاں رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے سب تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔
خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے اور اب میں رب کی ثنا و تعریف بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور کس قدر بلند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتے اور سب انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اعلان فرماتے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہتے ہیں۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحباً بہ فنعم المجیء جا، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی۔ اس طرح دوسرے آسمان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، اس کے بعد چوتھا آسمان۔ ان مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس طرح چلتے چلتے ساتواں آسمان آ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس طرح ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد سید والا تبار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ عرش اولا سے بھی اوپر پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لا مکان کہا جاتا ہے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ یہاں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ انتہائی قرب و نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تعالیٰ عز و جل کا دیدار فرمایا، اور پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ وحی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں ہے۔ محب اور محبوب کے اسرار دوستوں پر ظاہر نہیں کیے جاتے، دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر خدا عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا خود ہی بیان فرما دیتا۔ جب اس نے بیان نہیں کیا کہ فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کسی کی مجال ہے کہ دریافت کرے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور
اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آپ آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب کی طرف جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ اس طرح کم کرتے کرتے یہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کرتے۔ واپس بارگاہ رب تعالیٰ کی میں حاضر ہوتے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو پھر 1 لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے۔ اس پر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ عز و جل نے انہیں اجازت فرما دی، پس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی طرف لایا گیا۔ وعلیکم السلام۔ جنت کی طرف لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے نشہ بالکل نہیں، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ تو مزید جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک بہت ہی بڑی کاوش ہے مکتبۃ المدینہ، اس نے ایک کتاب چھاپی ہے جس کا نام ہے فیضان معراج۔ آپ اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈھیروں ڈھیر اس میں نالج ملے گی، انفارمیشن ملے گی۔ اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔